سمجھیں کہ اب ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ ساڑھے ہاتھ چ آ گیا اور اسی تو پکے ہو گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی اسٹیج پہ بھی یو کین اینڈ اپ انوائنگ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے 3-4 بڑے بڑے ایجنڈے رکھے ہوئے ہیں اس نے. ایک اس کا اسرائیل کا ایجنڈا ہے, ایک اس کا یوکرین کا ایجنڈا ہے, چائنا کا ایجنڈا ہے, رشیا کا ایجنڈا ہے. اور آپ نے یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ آپ یو ٹیک اے رانگ اسٹیپ سم ویئر, اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ سے توقع کر رہا ہے کہ آپ ہمیں اسے سپورٹ کریں گے اور آپ کچھ اور کر دیتے ہیں جا کے. تو پھر لیکن جب بھی ہم اینالسٹ کو پڑھیں تو وہ ایک تھوڑی سی کوشچن شو کرتے ہیں کہ اتنا بھی زیادہ امیدیں اچھی نہیں لگانی چاہیے اس رومانس کے ساتھ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بلڈ ہوا. آپ کے خیال میں یہ اگلے سال کنٹینیو رہے گا؟ دیکھیے اب آپ سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. یہ غلط فہمی اگر ہمارے اسلام آباد میں یا جی ایچ یو میں آ گئی نا, دین وی آر ان ٹربل. امریکہ اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ تو بالکل ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے کہ بھئی یہ لو اور مجھے دو. اگر اس کو جو مانگ رہا ملتا نہیں ہے نا تو ہی ول ڈمپ یو. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل گوئنگ فارورڈ. یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ ساڑھے ہاتھ چ آ گیا اور اسی تو پکے ہو گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی اسٹیج پہ بھی یو کین اینڈ اپ انوائنگ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے 3-4 بڑے بڑے ایجنڈے رکھے ہوئے ہیں اس نے. ایک اس کا اسرائیل کا ایجنڈا ہے, ایک اس کا یوکرین کا ایجنڈا ہے, چائنا کا ایجنڈا ہے, رشیا کا ایجنڈا ہے. اور آپ نے یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ آپ یو ٹیک اے رانگ اسٹیپ سم ویئر, اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ سے توقع کر رہا ہے کہ آپ ہمیں اسے سپورٹ کریں گے اور آپ کچھ اور کر دیتے ہیں جا کے. تو پھر دے ول بی ڈونلڈ ٹرمپ از انفارگیونگ. وہ جیسے وہ آپ کے حق میں باتیں کر رہا ہے ایسے ہی وہ سوئفٹ ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. اور سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود ڈونلڈ ٹرمپ. تو آنے والے سال میں کہاں کہاں پاکستان ریلیونٹ ہوگا امریکہ کی ضرورت کے لیے, غزہ پیس کے لیے, اور یا جو پاکستان ڈیلز کر رہا ہے, یا ٹیرف کے ضمن میں جو پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیے ٹیرف کا جو ایشو ہے, پاکستان نے تو کوئی لڑائی جھگڑا کیا نہیں. انہوں نے فوراً جا کے 19% پہ سیٹل کر لیا اور کہا جی ٹھیک ہے جی جو آپ چاہیں بھیج دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ تو بہت جلدی انہوں نے سیٹل کیا. انڈیا ابھی تک سیٹل نہیں ہوا. تو یہ بھی تو ریلیٹیولی وزوی انڈیا پاکستان ہیز بین ایزیئر ٹو ڈیل ود ایز فار ایز دا یونائٹڈ اسٹیٹس از کنسرن. اور ویسے بھی ہماری تجارت اتنی لمبی چوڑی تو ہے نہیں, 6-7 بلین ڈالرز کی ہے, تو وہاں ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. سو ٹیرف ایشو میں وی ہیو ناٹ فاٹ ود امریکہ وچ از گڈ. باقی آئیے امریکہ سے ہمیں تھوڑی بہت ملٹری اسسٹنس بھی مل گئی ہے فار آر F-16s اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر جو مین ایشو یہ ہے کہ امریکہ ول نیڈز یور اسسٹنس ان دا مڈل ایسٹ. اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں آن دا سو کالڈ اسٹیبلائزیشن فورس, جس میں آپ کو امریکہ چاہتا ہے کہ آپ شامل ہوں, آپ وہاں بھی اڑ رہے ہیں تھوڑے سے. ہر روز احسان ڈار صاحب کے بیان آ جاتے ہیں کہ ہاں ہم تیار تو ہیں مگر ہم یہ نہیں کریں گے, مگر ہم یہ نہیں کریں گے. اور یہی تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ آپ کریں, یا امریکہ چاہتا ہے کہ آپ سے کروایا جائے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ اسٹمبلنگ بلاک ہو سکتا ہے کہ آپ کیسے اس ایشو کو ڈیل کریں گے, کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض بھی نہیں کرنا, اور آپ نے اپنے عوام کے اوپر بھی ان کے گلے, آپ نے اپنی عوام کو اپنے گلے بھی نہیں ڈالنا. سو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ون ریڈ لائن کہ کیسے یو ڈیل ود دس ایشو. دیر از اے سیکنڈ ایشو آلسو. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اب بات ہوگی, پر مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہاؤ یو ڈیل ود سعودی عربیہ. بیکاز یہاں ایک پرسیپشن ہے کہ اگر سعودی عربیہ جو بھی کہے گا ہم کریں گے. اگر وہ ابراہیم اکارڈ جوائن کرتا ہے تو ہمیں بھی کرنے پڑیں گے. اگر وہ ہمیں آ کے کہتا ہے کریں تو ہم نہیں کرتے, تو پھر وی لوز سعودی سپورٹ. تو سعودی سپورٹ از ویری کرٹیکل ٹو اس. اور اب یہ بھی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ کیا کرے گا, اس کے لیے پرابلم بن جائے گی. اور سو اس لیے اس قسم کے ایشوز ہیں آگے گوئنگ فارورڈ, کیونکہ ناٹ آل آف دیم آر ان آور ہینڈ. تو وی ہیو ٹو بی ویری الرٹ اینڈ شارپ. اور پہلے سے اس کے آپشنز جو ہیں وی شوڈ بی ایبل ٹو ورک دم آؤٹ. اگر ایسے ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے, اگر ایسے ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے. یہ نہیں کہ جب ہو جائے تو پھر آپ بھاگ دوڑ کریں کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور سلپ اپ کر جائے آپ. تو آئی تھنک ایک تو ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ وچ از ویری کرٹیکل فار اس, دیٹ مائٹ کم انڈر اسٹرین. دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یو اے والے ہو کے گئے, ان کے پریزیڈنٹ محمد اچھا اس کے اوپر بھی کافی باتیں شروع ہو رہی ہیں. مائٹ ایز ویل ڈسکس اٹ ہیئر. ہاں نہیں آپ ابھی اس کا ذکر کریں کیونکہ وہاں سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات کو لے کے پاکستان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیے یو اے آلریڈی ابراہیم اکارڈز میں ہے. یو اے تو بہت آگے بڑھ چکا ہے ان ریکگنیشن آف اسرائیل, اور اسرائیلی انویسٹمنٹ بھی یو اے میں ہو رہی ہے. اچھا سعودی عربیہ بھی رکا ہوا ہے, کرنے والا تھا پر رک گیا بیکاز اٹ ہیز ایشوز, اٹیک ہو گیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ واٹ ول پاکستان ڈو, ول اٹ پلے اے رول اور ول اٹ ناٹ پلے اے رول. سعودی عربیہ اور یو اے کے ٹھیک ٹھاک ٹینشن چل رہی ہے ان یمن. وہاں اٹس اے کمپلیکیٹڈ سچویشن. مگر میں موٹی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سعودیز ہیں وہ
ان کی ایک پالیسی ہے ویزاوی یمن, اور جو یو اے ای ہے وہ ایک اور گروپ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے آؤٹ ان دا ساؤتھ, ٹھیک, ٹرانزیشنل کاؤنسل, سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل, اور ان کے آپس میں وہاں جھگڑے چل رہے ہیں. اچھا, اب یو اے ای والے جو ہیں یہ they are not letting go, they are not going 100% with Saudi Arabia in the question of Yemen. تو اب یہ کل کو اگر ان کی, اور ابھی سعودیز آر بومبنگ پوزیشنز جو کہ ہرٹ کر رہی ہیں سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل کو, جس کو سپورٹ کر رہا ہے یو اے, تو یہ مسئلہ بھی بگڑ سکتا ہے. اور چاہے سعودی عربیہ کین کم ٹو یو اینڈ سے وی نیڈ یور ہیلپ ہیئر, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف یو اے جو جہاں آپ کے ورکرز بھی ہیں بہت سارے, ان سے ان کے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں آپ نے, اینڈ سو آن. تو یہ آئی تھنک از اندر ٹرکی ایریا ان فارن پالیسی. آپ کو بڑا خیال سے چلنا پڑے گا, بیکاز بوتھ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ فائنینشلی آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. آپس میں جب یہ لڑتے ہیں تو آپ کیا رول ادا کریں؟ تازہ بھی رول اوور کے معاملے پہ پیش رفت ہوئی ہے, بٹ سیٹھی صاحب ویزاز کے معاملے پہ کوئی ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی, اور دورہ تھوڑا مشکوک سا رہا, کہا گیا کہ وہ خاص ریڈیس سے باہر ہی نہیں آئے. ہاں نہیں, وہ میرا خیال ہے دورے کا جو مقصد تھا اس کے اوپر تو فارن آفس نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا, صرف ایک اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑی بہت روشنی ڈالی, مگر وہ اصلی بات تو ہمیں نہیں پتہ چلی نا بات کیا ہوئی. یہ تو کوئی روشنی نہیں ہے جی کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے فوجی فاؤنڈیشن کے اندر, یہ تو کوئی نو بگ ڈیل نا, کہ لون جو ان کا ہم نے $1 بلین کا دینا ہے, رول اوور کرنا تھا تو وہ وہاں سے شیئرز لے لیں گے, کر لیں گے رول اوور, ایک جو ہے وہ ادھر انویسٹ کر دیں گے, دس نو بگ ڈیل. جی اچھا, مگر جو مطلب ملاقات تو ہوئی, اس کے بعد وہ چلے گئے آگے. تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کی بیٹی کی شادی تھی, تو جس کے اوپر انہوں نے مبارکباد دی, تو اٹ واز اے گڈ اوکیزن ٹو ہیو اے چیٹ. بٹ آئی تھنک میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ایشو ضرور کھڑا کیا ہوگا یو اے کے رولر نے. اچھا, کہ جی یہ سعودی عربیہ اور ہمارے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے, ہی وڈ ہیو tried to find out کہ ہماری پوزیشن کیا ہے, whether we can play a role or we can't play a role. ابھی یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ جی ہم نے کوئی رول پلے کرنا ہے کہ نہیں پلے کرنا, مگر بات یہ ہے کہ یہ ایشو بالکل ہاٹ ہے اس وقت بٹوین سعودی عربیہ اینڈ یو اے. تو کیا وہ انہوں نے ان کو پوچھنے آئے تھے, بتانے آئے تھے, کہنے آئے تھے, ان کی سپورٹ لینے آئے تھے, اور تو یہ خفیہ ہی رہے گی یہ بات نہیں آئے گی باہر. مگر میں کنونسڈ ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی, اور یو اے والوں نے ساؤنڈنگ کی ہوگی کہ واٹ از یور پوزیشن, دیکھنے کے لیے کہ گوئنگ فارورڈ. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آن دس گون آلسو. یہ سال ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے جو بہت سے محاذ ہیں وہ کھولنے کا سال تھا, اور ان محاذوں پہ پاکستان کی پرفارمنس کا تھا. اب آپ نے ایک اور محاذ کی طرف اشارہ کر دیا, تو جو مئی میں محاذ کھلا, انڈیا نے کھولا, اور اس کے اوپر ابھی تک پاز رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں, اور اب کی بار اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت سے نتائج کا حامل ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ 2026 میں انڈیا پاکستان میں چھڑ سکتی ہے؟ دیکھیے تیاریاں تو دونوں طرف سے ہیں, دونوں طرف سے, پاکستان کی بھی ہے بالکل, ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے پاز کیا اور ہم پھر کچھ کریں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے جیسے گلی کوئی نہیں. وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کانفیڈنس ہو پاکستان میں. ہاں, مگر بات یہ ہے کہ ان کو بھی آپ کو پتہ چل گیا نا, آپ نے جو اسٹریٹجی اختیار کی تھی, دے آر ناؤ اویئر آف اٹ. جی, ساری دنیا نے اس کو, آپ نے خود ایکسپلین کر دیا ہم نے کس طریقے سے سب کچھ کیا اور کیا کیا ہے ہمارے پاس. تو اب وہ ادر سائڈ مسٹ بی تھنکنگ اوکے ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس, اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو دے ول ٹیک انٹو اکاؤنٹ آل دیز تھنگس, اور آپ کا کام یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ واٹ دے ہیو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اینڈ دین فارمولیٹ اے اسٹریٹجی. تو یہ از گوئنگ ٹو بی اے گیم تھیوری اپروچ, اینڈ آئی تھنک یہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھا دیا, اور آپ کے ہاں بھی ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا, اور اس کے اپنے امپلیکیشنز ہیں ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھنے کے ان این اکانومی جو گرو نہیں کر رہی. جی, یہی میرا سوال تھا کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان کے سیاسی و معاشی حالات اس کے متحمل ہو سکیں گے, کس نہج پہ جائیں گے, کیا دیکھیے یہ دیکھیے آج کل کی جنگ کس قسم کی ہوگی, کتنی دیر چلے گی, اس سے پہلے اس کو روک لیا جائے گا, کس سٹیج پہ کون روکے گا, بیکاز اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگلا راؤنڈ جو ہوگا, جب ہوگا یا اگر ہوگا, تو وہ پچھلے راؤنڈ سے زیادہ ہائی لیول پہ ہوگا. ایسکیلیشن لیڈر وہ آلریڈی چڑھ گیا نا, ایسکیلیشن پاکستان اس پہ اوپر ہے. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو دنیا تو چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. جیسے کوئی چیز شروع ہوگی تو ایک سائڈ کی کوشش ہوگی کہ یہ سمجھنا کہ ود ان اے ڈے اور 2 اور 3 اس جنگ کو روک دیا جائے گا. تو وہ کوشش ہوگی پہلی جو شروع کریں گے کہ جتنا کچھ ہم لے سکتے ہیں, جتنی کامیابی ہم کر سکتے ہیں شروع میں کر لیں. اچھا, اور دوسری سائڈ ہماری ڈیفینسو سائڈ کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو کچھ
سکسیس نہ ہونے دیں، اور اگر ہوتا ہے تو بڑی سوئفٹ ریٹیلیشن ہو، تاکہ جیسے ہی سیز فائر ہوتی ہے یا رک تو اس میں یہ نہ لگے کہ وی آر ڈاؤن اور وہ اوپر ہے. تو شروع میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑی انٹینس قسم کی دیر ول بی اے کانفلکٹ. اور اگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ود ان 3 days امریکہ پہنچ جائے گا، سعودی عربیہ پہنچ جائے گا اور دونوں سائڈس کو روک دے گا. اچھا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت جلدی یہ ایسکلیٹ اوپر چلا جائے گا، اور جب اوپر جائے گا تو ساری دنیا اس تھریٹن پیدا ہے. اب مگر کرٹیکل یہ ہے کہ وہ 3 دن یا 4 دن یا 2 دن جتنے دن یہ چلتی ہے اس میں کون کس کا ہاتھ حاوی ہوتا ہے. دیٹس گوئنگ ٹو بی کرٹیکل. اور ٹو آنسر یور کویسچن، نریندر مودی نے ایک دفعہ تو انہوں کہنے نا چنڈ پہ گئی انہوں، مگر وہ سروائیو کر گیا بیکاز انہوں نے اپنے میڈیا کو تیار کیا ہوا تھا فار وننگ. تو بڑا وقت لگ رہا ہے ان کو سمجھنے میں کہ وی لاسٹ. آہستہ آہستہ وہ ہو رہا ہے، بٹ زبردست پروپیگنڈا تھا کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. اچھا، ہمارے ہاں تو پہلے دن سے ہمیں پتہ لگ گیا تھا ہم جیت گئے. ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا اگر یہ پرسیپشن بنتی ہے کہ وی ڈڈ ناٹ ون، دین آئی ایم افریڈ یہاں کی انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی سیاسی. بیکاز دیکھیے نو اسٹیبلشمنٹ یا نو پولیٹیکل پارٹی ان پاور ویدر ان انڈیا اور ان پاکستان یہ افورڈ کر سکتی ہے ٹو سی ایز اے لوزر. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو جنگ ہوتی ہے نا، اگر آپ ہار جائیں نا جنگ اور آپ کی عوام کو پتہ چل جائے کہ آپ ہار گئے تو پھر آپ بچتے نہیں ہیں. جو حکمران طبقہ ہوتا ہے نا اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، رخصت ہونا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کو رخصت ہونا پڑتا ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن انڈیا میں ایسے نہیں ہوا اس جنگ کے بعد. ابھی اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا انڈیا میں اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ تاثر روک دیا کہ وہ ہار گئے. فورن منسٹر کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، ان کے جو اجیت دوول صاحب ہیں، ہم سن رہے تھے کہ ان کے اوپر آئے گا بار، وہ بھی جائیں گے، لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے. بالکل، میں کہتا رہ گیا کہ یہ نہیں بچے گا. میں نے بھی کہا تھا، مگر بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جے شنکر شاید نہ بچے، نریندر مودی بچ جائے گا. اب جے شنکر بھی بچ گیا، اور انہوں نے بہار میں کم بیک کر لیا ہے، اور بہار میں ان کا کم بیک ہو گیا. اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ دے ور سکسیسفل ان ٹیلنگ دی انڈین پیپل کہ ہم ہارے نہیں، ہم جیتے ہیں. ہم نے منہ توڑ جواب دیا، یہ کیا وہ کیا، ہم نے ان کے ایئر بیسز تباہ کر دی، ہم نے یہ کر دیا. اور پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ جہاز گرے ہیں، اور میڈیا پورے کنٹرول میں تھا. تو اس لیے آئی تھنک دے سروائیوڈ. مگر اب اگلا راؤنڈ جو ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگلے راؤنڈ میں اتنی جلدی انڈیا کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے عوام کو کنونس نہیں کر سکے گی.